آزاد کشمیر آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں صرف سڑکیں بند نہیں ہیں، اعتماد بھی بند ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف حکومت اور ریاست ہیں جو قانون، امن اور ریاستی ریٹ کی بات کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو کہتی ہے کہ عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے، معاہدے پر دستخط ہوئے مگر عمل درآمد نہ ہوا، اور اب 15 جولائی کو لانگ مارچ کے ساتھ ایک نئے یکنکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن ان دونوں بیانیوں کے درمیان ایک تیسرا کردار بھی موجود ہے، وہ ہے عام کشمیری، جو نہ صرف اس پوری کشمکش کا سب سے بڑا متاثرہ فریق ہے بلکہ شاید سب سے کم سنا جانے والا فریق بھی ہے۔ آخر اس عام کشمیری کا قصور کیا ہے؟ اسے خوراک کی قلت بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ادویات کی کمی بھی، کاروبار کی بندش بھی، بچوں کی تعلیم کا نقصان بھی، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کی بندش بھی، اور مسلسل غیر یقینی صورتحال بھی۔ یہ سوال صرف حکومت سے نہیں بلکہ ایکشن کمیٹی سے بھی بنتا ہے کہ آخر اس عوام کو اس نہج تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ آج مختلف بیانات میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام جاری ہے، مختلف علاقوں میں دھرنے موجود ہیں، عوام سڑکوں پر ہیں، خواتین احتجاج کر رہی ہیں اور سیاسی جماعتوں کے امیدوار انتخابی مہم چلانے سے قاصر ہیں۔ اگر یہ دعوے حقیقت کے قریب ہیں تو یقیناً یہ حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر واقعی ایک منتخب حکومت اپنے ہی وزیر انتظام علاقے میں اس حد تک عوامی اعتماد کھو بیٹھیں کہ امیدوار گاؤں میں کارنر میٹنگ تک نہ کر سکے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا پل کس نے توڑا؟ کیا حکومت نے بروقت بات چیت کا راستہ اختیار نہیں کیا یا معاملات کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی؟ اگر ایسا ہوا تو یقیناً اس پر تنقید بنتی ہے، کیونکہ طاقت کبھی بھی اعتماد کا متبادل نہیں بن سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک سوال ایکشن کمیٹی سے بھی ہے۔ اگر آپ خود کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں تو کیا آپ ہر حکمت عملی کا سب سے پہلا مقصد عوام کی مشکلات کم کرنا نہیں ہونا چاہیے؟ جب شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، کاروبار بند ہوتے ہیں، مزدور دہاڑی سے محروم ہوتا ہے، مریض دوائی تک نہیں پہنچ پاتا، طالب علم امتحان سے رہ جاتا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی عام آدمی کا ہوتا ہے جس کے نام پر تحریک چلائی جا رہی ہے۔ کیا اس نقصان کا بھی کوئی حساب رکھا جائے گا؟ کیا احتجاج کی ایسی صورتحال تلاش نہیں کی جا سکتی ہیں جن سے آواز بھی بلند ہو اور عام شہری کی زندگی بھی مکمل مفلوج نہ ہو؟ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو 15 جولائی سے برطانیہ سے پاکستان زر مبادلہ روکنے کی مہم، PIA کے بائیکاٹ اور ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ یقیناً ایک بڑا اعلان ہے اور اس کے ممکنہ معاشی اور سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے اقدامات سے اصل دباؤ حکومت پر پڑے گا یا بالآخر اس کے اثرات عام لوگوں اور بیرون ملک مقیم کشمیری خاندانوں تک بھی پہنچیں گے؟ کیا ان فیصلوں پر وسیع مشاورت ہوئی؟ کیا تمام اوورسیز کشمیری اس حکمت عملی سے متفق ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب عوام جاننا چاہتے ہیں۔ ریاست کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر واقعی کسی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو آخر کیوں؟ اگر حکومت نے عوام سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا ہونا چاہیے تھا، اور اگر کسی مطالبے پر عمل ممکن نہیں تھا تو اس کی وجوہات کھل کر عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ خاموشی ہمیشہ افواہوں کو جنم دیتی ہے، اور جب ریاست خاموش ہو جائے تو پھر سڑکیں بولنا شروع کر دیتی ہیں، اور آج شاید یہی ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ ایک اور اہم پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر اس وقت انتخابی ماحول میں داخل ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں اگر سیاسی سرگرمیاں شدید متاثر ہوں، امیدوار آزادانہ مہم نہ چلا سکیں اور ہر جلسے کے ساتھ احتجاج جڑ جائے تو یہ جمہوری عمل کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ ایسا ماحول بھی ہے، اس کے لیے ایسا ماحول بھی ضروری ہے جہاں ہر امیدوار، ہر جماعت اور ہر شہری اپنی رائے خوف کے بغیر پیش کر سکے۔ اگر یہ ماحول موجود نہیں تو پھر اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بار بار شہداء، قربانی اور جدوجہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان جذبات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر جان قیمتی ہوتی ہے، لیکن یہی بات حکومت پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی کارروائی میں انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے تو اس بات کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر احتجاج کے دوران کہیں قانون شکنی ہوئی، ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا، حالات مزید خراب ہوئے تو اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ انصاف صرف ایک فریق کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جذباتی ماحول میں بیانات زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر جینے کا حق نہیں ہے تو مرنے کا حق ضرور ہے، دوسری طرف ریاستی ریٹ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کیا یہی وہ زبان ہے جو مسئلے کا حل نکالے گی؟ کیا ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے سے مسائل ختم ہوں گے یا مزید بڑھیں گے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بات چیت ختم ہوتی ہے وہاں نقصان صرف عوام کا ہوتا ہے۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں، قیادتیں بدل جاتی ہیں، مگر عام انسان برسوں تک اس کے نتائج بھگتتا رہتا ہے۔ آج ایک عام کشمیری کے ذہن میں شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر مذاکرات کا دروازہ بند کیوں ہے؟ اگر ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ بات چیت کرے گی تو پھر کون سی شرائط رکاوٹ ہیں؟
اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو پھر عملی اقدامات کیوں نظر نہیں آ رہے؟ آخر دونوں فریق ایک میز پر بیٹھ کر اس بحران کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ کیا انا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ عوام کی مشکلات اس سے بھی چھوٹی دکھائی دینے لگی ہیں؟ 15 جولائی یقیناً ایک اہم تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ اگر اس دن لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف مظفر آباد تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورے خطے کی سیاست، معیشت اور سماجی صورتحال پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے دونوں فریقوں پر ذمہ داری ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کے اوپر ذمہ داری ریاست کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اختلاف رائے کو طاقت سے نہیں بلکہ مکالمے سے سنبھالا جا سکتا ہے، جبکہ ایکشن کمیٹی کو بھی یہ دکھانا ہوگا کہ اس کی ہر حکمت عملی کا مرکز واقعی عوام ہے، کشمیری ہے، نہ کہ صرف سیاسی دباؤ۔ آخر ایک عام کشمیری کی حیثیت صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہمیں نہ بندوق چاہیے، نہ لاشیں، نہ نفرت، نہ مسلسل بندشیں، ہمیں صرف انصاف، وعدوں کی تکمیل، عزت، روزگار، تعلیم، علاج اور امن چاہیے۔ اگر حکومت یہ سب دے سکتی ہے تو عوام یقیناً اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ایکشن کمیٹی واقعی عوام کی نمائندہ ہے تو اسے بھی ہر قدم پر یہی ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی جد و جہد کا سب سے بڑا مقصد عوام کی زندگی آسان بنانا ہے، مزید مشکل نہیں۔ 15 جولائی صرف ایک تاریخ نہیں، یہ حکومت، ریاست، ایکشن کمیٹی اور پوری کشمیری قیادت کے لیے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جو سب سے پہلے اپنے موقف سے زیادہ عوام کے مفاد کو ترجیح دے گا۔ اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور النور نیوز ٹی وی کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔